تمہارا گھر جل گیا، تمہارے بیٹے لاپرواہ، تمہارے بیٹوں کی کوئی زندگیاں برباد ہو گئی، مگر کوئی تو پوچھے میرے بھائی، کوئی تو کھڑے ہو۔ یہ جو معصوم بچے آج یہاں پر بیٹھ کر اس دیوانے کی بات کو سن رہے ہیں، ان کی جوانی تو اچھی ہونی چاہیے۔ میں نے اپنی جوانی میں بابری مسجد کی اس اینٹوں کو گرتے ہوئے دیکھا، میں نے فسادات دیکھے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری طرح یہ بچوں کی جوانی ان تمام برے نظاروں سے گزرے۔ یہ لڑائی ان بچوں کے لیے لڑنا ہے، ان کے اچھے مستقبل کے لیے لڑنا ہے، تاکہ ان کو سکول ملے، امن ملے۔ امن ضرور ہے مگر خوف کا امن نہیں چاہیے، خوشحالی کا امن چاہیے۔ بھاجپا بولے گی امن ہے، یہ امن نہیں، خوف کا امن ہے۔ امن وہ ہوتا ہے کہ میں اپنی دل کی بات کر سکوں، میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکوں۔ میرے عزیز دوستوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، ایک خوشحالی کے امن کو آپ کو پیدا کرنا ہے۔ وہ اس وقت ممکن ہے جب آپ ایک سیاسی قیادت کو بنائیں گے۔ میں گجرات کو آیا ہوں اور انشاءاللہ تعالی جب تک اللہ سبحانہ و تعالی مجھے زندہ رکھے گا میں گجرات کو آتا رہوں گا، مگر آپ کو ایک سیاسی قیادت کو بنانا ہے، آپ کی لیڈرشپ کو بنانا ہے۔ میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر عرض کر رہا ہوں کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم کسی پارٹی کو سत्ता سے آنے سے روک سکیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا 5 تاریخ کو استعمال کریں اور ہماری بہن کو، ہماری پارٹی کو کامیاب کریں، تاکہ جب وہ 180 کی ایوان گجرات کے ویدھان سبھا میں جائے گی تو آپ کی آواز کو اٹھائے گی، آپ کی تکالیف کو بیان کرے گی۔ لوگ بولتے ہیں یہ کانگریس، بھاجپا اور یہ دوسری چھوٹی ریچارج کے پارٹی کے لوگ، ارے اویسی کی پارٹی کے اگر 4-5 جیت کر بھی چلے گئے تو کیا کر سکیں گے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں جب تک زندہ اللہ مجھے رکھے گا مجلس کے خادم کے طور پر، ہم کبھی منتری یا گورنمنٹ پہ نہیں جائیں گے۔ ہم کو لڑنا ہے، آپ کے لیے لڑنا ہے، آپ کے انصاف دلانا ہے، ان بچوں کے مستقبل کو اچھا کرنا ہے۔ اور سنو بھاجپا، کانگریس اور چھوٹی ریچارج والوں، تم کو چیف منسٹر بننا ہے، تم کو سत्ता کی غلامی چاہیے، مجھے کسی کی غلامی نہیں چاہیے، مجھے آزادی چاہیے، اور ایسی آزادی کہ جب میرا نمائندہ گجرات کی ویدھان سبھا میں جائے گا تو وہ دل میں، آپ کے دلوں میں جو چھپا ہوئی تکلیف کو بیان کر سکے۔ سن لو بھاجپا، کانگریس آپ والوں، تم کو سत्ता سے اور مکھیہ منتری کے عہدوں سے لالچ ہوگا، مجھے وہ لالچ نہیں ہے۔ اور جو پوچھتے ہیں کہ 4-5 اگر جیت گئے تو کیا ہوگا، ارے بھارت کی پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ 540 کے ایوان میں نریندر مودی کے 300 ایم پیوں کے سامنے آپ کے یہ دو دیوانے اگر کھڑے ہو گئے 5 منٹ کے لیے تو بھاجپا کے 300 ایم پی تڑپتے ہیں، پیٹ میں، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مزاج آپ کو پیدا کرنا ہے، یہ مزاج آپ پیدا کر سکتے ہیں۔ تو تعداد پر مت جاؤ، تعداد پر مت جاؤ، اپنی انفرادی طاقت پر بھروسہ کرو، اپنے سیاسی سوچ پر اعتماد رکھو۔ لوگ بولتے تعداد، ارے اتنے زیادہ، ارے کچھ نہیں فرق پڑے گا۔ جب آپ سچائی کے راستے پر چلتے ہیں تو رب کریم آپ کو کامیاب کرے گا۔ اگر تعداد کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے تو پھر اپنے گھر و دیوار میں کو بند کر لو، اپنے دروازوں کو بند کر لو، اپنی سب چیز کو بند کر لو اور گھر میں چھپ کر زندگی گزارو۔ اگر تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی اور قدرت پر کامل یقین ہے تو اپنی سیاسی سوچ پر بھروسہ رکھو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لو، میں یہ اپیل کر رہا ہوں کہ اس بھارت میں جو سمویدھان ہے، آئین ہے، وہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے پسند کے امیدوار کے اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ میرے عزیز دوستوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، اسد الدین اویسی کی ان باتوں پر غور کریے۔ اگر میری باتوں میں تھوڑی سی بھی سچائی ہے تو آپ میرا ساتھ دیجیے۔ 27 سال آپ نے مختلف پارٹیوں کو ووٹ کیا،
ایک تبدیلی پیدا کرو، ایک نئے سیاسی سفر کا آغاز کرو۔ یقیناً یہ راستہ آسان نہیں ہے، بڑا مشکل راستہ ہے، یقیناً منزل بہت دور ہے، مگر منزل کے دور ہونے کی بنا پر کیا تم سفر کا آغاز نہیں کرو گے؟ راستہ کٹھن ہے تو تم کیا راستے پر نہیں چلو گے؟ ارے تم تو وہ ہو جو ظالموں کے ظلم کو تم نے سہا، مگر ایک شیشہ پلائی دیوار کے طور پر تم کھڑے ہو گئے۔ تمہارے پاس مرد ہیں، تمہارے پاس ہماری بہنوں نے سب کچھ دیکھ کر اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی اولاد کے دلوں میں خوف کو پیدا ہونے نہیں کیا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ مجلس پارٹی کو کامیاب کریے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ بھاجپ ہو یا کانگریس ہو یا چھوٹی ریچارج ہو، وہ بہت سی چیزیں بانٹ رہے ہیں۔ یہ وہ کبھی وہ باٹل دیتے ہیں تو کبھی رنگیلا باٹل دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ چیزیں ہم نہیں کر سکتے، یہ چیزیں ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ سکتے ہیں کہ میرے لیے نہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے تم زینب شیخ کو کامیاب کر دو۔ وہ لوگ، ان کے پاس بہت سی چیزیں ہیں، اگر کوئی بانٹ بھی رہا ہے تو مسکراؤ اور لے لو، مگر 5 تاریخ کے دن مجلس کے اپنے وقت کا استعمال کریے۔ یہ سطح میں رہ کر بہت کمائے ہیں، ان کے پاس بہت ہے، ختم نہیں ہوگا، مگر آپ کے پاس، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس اگر ہے تو ہمارے ووٹوں کے اتحاد ہے۔ اس کو بکھرنے مت دیجیے خدا کے لیے۔ یہ ایک بہترین تاریخی موقع ہے کہ آپ متحد ہو جائیے۔ یہ بھاجپ، کانگریس اور یہ چھوٹی ریچارج کو یہاں سے ہم ہرا سکتے ہیں۔ اس بہن کو کامیاب کریے۔ جتنا میں جانتا ہوں زینب شیخ کو، بڑی اطمینان اور اعتماد کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری کینڈیڈیٹ آپ کے بھروسے کو شرمندہ ہونے نہیں دے گی انشاءاللہ تعالی۔ وہ آپ کے تمام اس اصولوں پر، پیمانوں پر اترے گی اور آپ کو ایک موقع دینا چاہیے۔ اگر آپ موقع نہیں دیں گے تو کیسے پتا چلے گا؟ بھاجپ کو بھی دیکھ لیا، جو ڈسٹرب ایریاز ایکٹ لگا کر اس علاقے میں ایک بارڈر بنا دیا، اور بارڈر کے اس طرف سب چیز ہے اور بارڈر کے اس طرف کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ یہ جھوٹا وعدہ ہے نریندر مودی کا، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس کا۔ میری عزتدار ماں اور بہنوں، مجلس کو کامیاب کریے۔ اور میں نے آج سنا کہ آج یہاں کے ایم پی صاحب جناب امت شاہ نے اپنے بھاشن میں کہیں پر کہہ دیا کہ 2002 میں ہم نے جو سبق سکھایا تھا اس کی بنا پر گجرات میں ہو گیا۔ میں اس علاقے کے ایم پی سے کہنا چاہوں گا، بھارت کے ہوم منسٹر سے کہنا چاہوں گا کہ آپ نے 2002 میں جو سبق سکھایا وہ سبق یہ تھا کہ بلقیس کو ریپ کرنے والوں کو آپ چھوڑیں گے۔ آپ نے جو سبق سکھایا کہ بلقیس کی 3 سال کی بیٹی کو اس کی ماں کے سامنے قتل کرنے والوں کو آپ چھوڑیں گے، یہ سبق آپ نے سکھایا۔ جو سبق آپ نے امت شاہ نے سکھایا کہ بلقیس کی ماں کو ریپ کر کے قتل کرنے والوں کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ سبق آپ نے سکھایا۔ وہ سبق آپ نے یہ بھی سکھایا، کس کا سکھایا آپ نے؟ کہ احسان جعفری کا قتل کیا جائے گا، وہ سبق آپ نے سکھایا۔ وہ سبق آپ نے سکھایا۔ گلبرگ بیکری کا سبق آپ نے سکھایا۔ بیس بیکری کا کیس آپ نے سکھایا۔ کون کون سا سبق ہم آپ کا یاد رکھیں گے امت شاہ صاحب، مگر یاد رکھیے سبق سکھانا کچھ نہیں ہے۔ امن اسی وقت مضبوط ہوتا ہے جب مظلوموں سے انصاف ہوتا ہے، جب مظلوموں سے انصاف ہوتا ہے۔ آپ سبق سکھانے کی بات کر رہے ہیں مگر لوگ بھول جاتے ہیں، اقتدار میں آ کر لوگ بھول جاتے ہیں اقتدار کسی کے پاس نہیں رہا، اقتدار کسی کے پاس نہیں رہے گا۔
ایک دن اقتدار سب سے چھینا جائے گا. اقتدار کے نشے میں ڈوب کر آج بھارت کے ہوم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ سبق سکھایا ہم نے. ارے آپ نے کون سا سبق سکھایا؟ پورے ملک میں بدنامی ہو گئی. امت شاہ صاحب آپ نے کون سا سبق سکھایا کہ دلی میں فساد ہو گیا، دلی میں ظلم ہوا؟ کون سا سبق آپ نے سکھایا؟ ارے اگر سبق کی بات کر رہے ہیں تو کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ سبق پر پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اس سبق کو ہم کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی چند گزارشات مجھے آپ تک پہنچانا تھا. اس ودھان سبھا میں بہت سے مسائل ہیں، بہت سے وکاس کے کام کرانا باقی ہے. آپ نے ایک چھوٹا سا اچھا فیصلہ کیا، یہاں سے مجلس کے کارپوریٹروں کو آپ نے کامیاب کیا تو آپ نے دیکھا کہ ہم اپنے سیاسی منزل کی طرف روانہ ہونا شروع ہو گئے. تو اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ متحدہ طور پر 5 تاریخ کے دن آپ اپنا ایک ووٹ پتن کے نشان پر بٹن دبا کر اپنی سیاسی شعور کو، اپنے اتحاد کو کامیاب کریے. بھاجپ کو ضرور ہرائیے، مگر کانگریس اور چھوٹا بھی چارج کے مایوسی میں، ان کے جھوٹے وعدوں میں ہرگز مت آئیے. آج اگر آپ زینب شیخ کے اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے تو یہ ویجل پور ودھان سبھا کی کامیابی ہوگی، آپ کی کامیابی ہوگی، آپ کے اتحاد کی کامیابی ہوگی. میری آپ سے ہی گزارش ہے کہ صبح کے اولین وقت میں اپنے گھر سے نکل کر اپنے ووٹوں کا استعمال کریے. دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے ہماری کوششوں میں اللہ برکت دے، اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کرے، اللہ یہاں سے مجلس کے نمائندوں کو کامیاب کرے تاکہ آپ کی سیاسی قیادت بنے، آپ کی آواز بنے. آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو، تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو کہ اگر یہ زینب شیخ گجرات کی ودھان سبھا میں جا کر بیٹھے گی، جب وہ گجرات کی ودھان سبھا میں جا کر بیٹھے گی تو کیا نظارہ ہوگا، وہ کیا نظارہ ہوگا. سوچو کہ ایک ہماری بیٹی، ہماری بہن جا کر غریبوں کی، مظلوموں کی نمائندہ بن کر بیٹھے گی، ان کے اتحاد کی کامیابی کی نشانی بن کر بیٹھے گی، اور برسوں زمانہ تم پر رش کرے گا تمہارے اچھے فیصلے کے لیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ میرا خواب ہے، یہ آپ کا خواب ہے، اور اس خواب کو ہم اسی وقت پورا کر سکتے ہیں، اس کو عملی جامع نامہ اس وقت پیدا کر سکتے ہیں جب آپ ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے. جو لوگ مجلس سے ناراض ہیں یا مجھ سے ناراض ہیں یا صابر بھائی سے ناراض ہیں، میرے بھائی اس بڑے کام کے لیے اسدالدین اویسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، صابر کابلی والا کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ اگر ہم سے ناراضگی ہے تو رکھیے، اور 5 تاریخ کے بعد دل کھول کر ہم سے بات کریے، ہم کو تنقید کریے، مگر یہ وقت دلوں کو ملانے کا ہے، یہ وقت آپسی اختلافات کو ختم کرنے کا ہے، یہ وقت ہاتھ میں ہاتھ ملانے کا ہے، یہ وقت دلوں کو ملانے کا ہے، یہ وقت اپنے دماغوں کو ملانے کا ہے. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے درمیان میں کھڑا ہوں. اگر آپ مجھے اپنے گلے سے لگا لیں گے، مجھے اپنا سمجھیں گے، تو میں سمجھوں گا کہ میری زندگی میں نے کچھ اچھا کام کیا ہے. بس آپ سے ہی گزارش ہے کہ اپنے دل و دماغ میں مجلس کے لیے ایک محبت پیدا کریے. 5 تاریخ کے دن پتن کے نشان پر اپنا ایک ووٹ لگا کر اپنے آپ کو کامیاب کریے. ویجل پور ودھان سبھا کی ترقی کے لیے ہماری بہن کو، آپ کی بیٹی کو، یہاں سے زینب شیخ صاحبہ کو کامیاب کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.